ناظرین، وہ کسی نے بالکل درست بات کی ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے مزاحیہ ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس دور میں جو حماقتیں ہو رہی ہیں ان کا پہلے کبھی تصور ہی نہیں تھا، اور پاکستان کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستانی جمہوریت کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چلیں ایک منظر دیکھیں۔ ایک منظر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک بڑی اہم میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ تازہ وزیر خزانہ جو ہیں حماد اظہر بھی اس میٹنگ میں ہیں، اور سارے جو باقی وزراء ہیں وہ بھی ڈرے سہمے بیٹھے ہیں کہ خان صاحب آج بڑے غصے میں ہیں اور آج پتہ نہیں کس کی سختی آئے گی۔ اور خان صاحب وزیر خزانہ سے انتہائی جلال میں سوال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ بھارت سے تجارت کرنے کا اور بھارت سے گندم، چینی، آٹا منگوانے کا کس نے سوچا؟ کس کی یہ جرت ہوئی کہ اس طرح کا وطن فروشی کا کام کرے؟ کون ہے ہم میں سے ایسا غدار؟ یہ غلطی کس سے ہوئی ہے؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے بھارت ہمارا اصلی دشمن ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھارت سے ہم نے لڑنا ہے، انہوں نے ہمارا کشمیر لے لیا ہے؟ اور آپ میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ایسی گستاخی کی ہے اور بھارت کے ساتھ تجارتی معاملات پر بات کی ہے؟ وزیر خزانہ صاحب، حماد اظہر صاحب، آپ مجھے جواب دیں کہ کون ہے ایسا بدبخت جس نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے؟ تو اس موقع پہ وزیر خزانہ نے ہلکے سے یہ کہا ہوگا کہ سرکار، یہ آپ ہی تھے جس نے یہ ڈسیژن کیا تھا، آپ کی مرضی سے یہ فائل موو ہوئی تھی، دستخط بھی آپ کے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ تو پھر سنا ہے کہ اس میٹنگ میں دیر تک سناٹا چھایا رہا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن آج تک کسی وزیر نے یہ کہا نہیں کہ خان صاحب یہ پچھلی میٹنگ میں آپ نے ہی کہا تھا۔ لیکن حماد اظہر نے جرت کی، تازہ نوکری تھی اور نوکری بچانا بہت ضروری ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ نے ہی یہ کہا تھا۔ تو پھر ساری میٹنگ تہس نہس ہو گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو وزیر تجارت نے فیصلہ کیا ہے یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے، اور وزیر تجارت کا قلمدان کس کے پاس ہے؟ وزیر اعظم کے پاس ہے۔ اب جو مزے کی بات یہ ہے کہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا پہ خان صاحب کے حامی ہیں وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے پاس کئی ہیٹ ہیں، کبھی وہ یہ ہیٹ پہن لیتے ہیں، کبھی وہ ہیٹ پہن لیتے ہیں، کبھی وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کبھی وزیر تجارت بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ ہیٹ پہن کے جو بات کی، وہ جب اس ہیٹ کو پہن کے آئے تو پھر وہ بات غلط ثابت ہوئی۔ یار خدا کا خوف کرے، اس قوم کو کتنا کو بیوقوف بنانا ہے۔ لیکن خان صاحب جو ہے نا، ہی کین گیٹ اوے with this، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خان صاحب کے بارے میں چند لوگ تنقید شنقید کریں گے، کچھ کالم لکھے جائیں گے، کوئی ٹی وی پہ پروگرام ہوں گے، کل پرسوں تک یہ بات ختم ہو جائے گی، کوئی اور نئی بات شروع ہو جائے گی۔ لیکن امیجن اگر اسی طرح کی بات نواز شریف سے یا زرداری سے ہو جاتی تو پھر اس صورتحال میں کیا ہوتا؟ اس صورتحال میں ہوتا کہ ہر طرف سے غداری کے فتوے لگنے لگ جاتے ہیں۔ سڑکوں پر نواز شریف یا زرداری کی تصویروں کے ساتھ غدار وطن کے پوسٹر لگ جانے تھے۔ کوئی 10-15 ہزار لوگوں نے وہ شیئر ٹویٹ کر دینا تھا کہ تہمت لگا کر وہاں پر ایسے وطن فروش کو مر جانا چاہیے۔ کوئی 10-15 ہزار نے اس طرح کا کرنا تھا۔ جماعت اسلامی نے کم از کم ایک آدھ جلوس تو نکال ہی دینا تھا، اس لیے کہ کشمیر کاز پہ اس بیان سے اور اس حرکت سے بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچا ہے۔ لیکن خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، خان صاحب اسی طرح بیٹھے رہیں گے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اس طرح کی درفنتنی چھوڑتے رہیں گے۔ اب یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس بات پر سوچنا ہے۔ بھارت کے ساتھ تجارت اور چیزیں منگوانا وہ یہ خان صاحب کا ڈیسیژن ہو سکتا ہے؟ یار آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، خان صاحب اس طرح کے ڈیسیژن نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اس طرح کا ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیسیژن ہمیشہ اوپر سے آتے ہیں۔ اوپر سے مراد آپ کو پتہ ہی ہے کہ وزارت خارجہ ہمیشہ سے جن کے قبضے میں ہے وہی یہ ڈیسیژن کر کے دے دیتے ہیں۔ خان صاحب کا کام ہوتا ہے کہ بس اس ڈیسیژن کو دہرا دینا، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔
تو وہ ایک فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ کیوں آیا یہ بھی بات سمجھنی چاہیے۔ وہ فیصلہ اس لیے آیا کہ بھائی اکانومی جس طرح ڈوب گئی ہے، اس کے لیے اب ڈیسپریٹ میئرز کی ضرورت ہے۔ وہ جو قومی بیانیہ، غیرت، حمیت اور وہ جو بہادری والی کہانیاں ہیں نا، وہ اس اکانومی میں نہیں چل سکتی، تو پھر کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا۔ تو ایک ٹیسٹر دیا گیا، ٹیسٹر خان صاحب کے ذریعے دیا گیا کہ تجارت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ خان صاحب کو جو ان کو کیا پتا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، انہیں حکم ملا، انہوں نے کہا یس سر، اور اس کے بعد وہ بول دیا۔ بعد میں لوگوں کا ریئیکشن آیا، میڈیا، سوشل میڈیا، اس پہ بہت بات ہوئی، اخبارات میں بہت بات ہوئی، انٹرنیشنلی اس پہ بہت بات ہوئی۔ تو پھر خان صاحب نے اپنے الفاظ واپس لے لیے کہ نہیں 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 نہیں، وہ ایکچولی کوئی اور ٹوپی تھی، یہ کوئی اور ٹوپی ہے، تو عوام مسلسل ٹوپیاں پہن رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ اکانومی کو جس سٹیج پر لے آئے ہیں، اب اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ اس خوش گمانی میں ہیں کہ رمضان میں قیمتیں کم ہو جائیں گی، اب تھوڑے عرصے کے بعد نوکریاں مل جائیں گی، کاروبار بحال ہو جائیں گے، بزنس ترقی کرے گا، وہ بڑی غلط فہمی میں ہے۔ اکانومی جس سٹیج پر پہنچ گئی ہے، اب یہ نیچے ہی جائے گی، اس سے اوپر جانے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ جو آج کل سٹیج ہے نا، یعنی ہم مائنس میں جا رہے ہیں گروتھ ریٹ کے حوالے سے، لوگ ترسیں گے اس صورتحال کو، کیونکہ آگے آنے والا وقت بہت خوفناک آنے والا ہے، اور اس میں سرکاری ادارے تنخواہیں نہیں دے سکیں گے، مریضوں کو دوائیاں نہیں ملیں گی، بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ خان صاحب کیا قلعہ مضبوطی سے ٹھکا ہوا ہے اور ان کی کرسی بڑی مضبوط ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اکانومی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسپریٹ میئر ٹیسٹ کیے گئے کہ اگر اس طرح ہو جائے تو عوام کا کیا ریئیکٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا یار یہ بے وقوف سی عوام ہے، کشمیر ہم نے دے دیا، بیچ دیا، کشمیر پہ کچھ نہیں ہوا، آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہے، اور وہ جو ہم نے جہاد کرنا تھا وہ کہیں بیچ میں ہی رہ گیا۔ اب کشمیر کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹاک شوز میں بھی اس کا ذکر نہ آئے، کوئی نہ کوئی بندہ ہلکا سا ذکر کر دیتا ہے، لیکن یہ کوئی پریفرڈ ذکر نہیں ہے۔ تو خان صاحب کی تو صورتحال یہی ہے کہ کشمیر پہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہے کیونکہ یہی حکم ملا تھا، بڑے تابع دار خان صاحب ہیں۔ اور پھر اب تجارت کی بات ہوئی، ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد وزیر تجارت وزیر اعظم کو کہے نہیں یہ فائدہ معیشت کے حوالے سے بہت اچھا ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو پھر اس وقت وزیر اعظم اور وزیر تجارت آپس میں بیٹھیں گے، یار امیجن کریں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ تجارت ہونی چاہیے۔ لوگوں کا ریئیکشن انہوں نے چیک کر لیا ہے، اور اس ریئیکشن میں انہیں پتہ چلا کہ یار یہ بیوقوف سے لوگ ہیں، مٹی کے مادھو ہیں، اور ان کے اوپر جو ظلم کیا جائے، جو نریٹو بیچا جائے، وہ یہ خریدنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں خان صاحب کے حوالے سے اگر کچھ لوگوں نے دیکھا ہو، بہت زیادہ بات نہیں کرتا، مطلب ٹاک شوز میں نا لوگ بڑا انکریج کرتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا جائے، فلاں وزیر نے فلاں سٹیٹمنٹ دے دی تو اس پہ بات کی جائے۔ میں اوائڈ کرتا ہوں اس طرح کی باتوں سے، اس لیے کہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سسٹم اس وزیر اعظم ان کی کابینہ کے پاس نہیں ہے، یہ سسٹم ہائی جیک ہو چکا ہے، ایک نیا ہائیبرڈ نظام تخلیق ہو چکا ہے جس کا چہرہ عمران خان ہے۔ اس سسٹم میں عمران خان کی وہی حیثیت ہے جو پرانی فلموں میں ایک نوکر کی یا لڑکی کے بھائی کی یا ہیرو کے دوست کی ہوتی تھی، جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیئر ہوتا تھا، اور وہ جو ہے ایک خاص قسم کا اس کا تکیہ کلام ہوتا تھا، اس تکیہ کلام کے ذریعے تھوڑا سا آڈینس کو کامک ریلیف دیتا تھا۔ تو خان صاحب کے پاس وہ تکیہ کلام ہے، کرپشن کرپشن کرپشن، اور اس سے وہ لوگوں کو تھوڑا سا ذہنی طور پہ ریلیف دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر اس صورتحال کی طرف نہ پڑے جو اس ملک کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ 5.8 گروتھ ریٹ سے ہم کہاں پر چلے گئے ہیں، اور یہ صورتحال مزید بدتر ہوگی۔ آپ کو صرف یہ سمجھانا ہے، آپ کو صرف یہ سمجھانا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آئے کہ یہ صورتحال غلطی سے پیدا ہو گئی ہے یا تھوڑی کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی ہے،
تو پھر یہ آپ کی بے وقوفی ہوگی۔ عوام کی حیثیت سے آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے یہ جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ایک کوشش کر کے پاکستان کو اس سطح پر لایا گیا ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ خان صاحب کے حوالے سے آخر میں میں نے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ خان صاحب بالکل وزیر اعظم نہیں ہیں، اور ان کے کابینہ کے ارکان وزراء بھی نہیں ہیں۔ بھئی ایک افسر فون کر کے جس مرضی صحافیوں کی فرمائش پر جس مرضی وزیر کی بے عزتی کرتا ہے اسپیکر فون پہ، اور آگے سے وزیر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں سر، سوری سر، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور وہ افسر بھی کوئی بہت بڑے رینک کا نہیں ہوتا۔ یہ تو اس حکومت کی حالت ہے، اور جب لوگ اتنی کمزور بنیادوں پر حکومت بناتے ہیں، اتنا بڑا دھاندلی کر کے حکومت میں آتے ہیں، تو ان کی یہ مجبوریاں ہوتی ہیں، انہیں اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ تو پلیز خان صاحب کو اور ان کے وزراء پر بہت زیادہ بات نہ کیا کریں، اور ان کی پالیسیز کے حوالے سے گفتگو سے اجتناب کیا کریں، کیونکہ ان میں سے بشمول خان صاحب کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کوئی پالیسی ڈیسیژن لینے کا۔ میں تو بلکہ یہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ خان صاحب اس دور میں وزیر اعظم نہیں ہیں، بلکہ ان کی حیثیت صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کی ہے۔